اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ 3 شعبان کی مبارکبادی آپ تمام مومن اور مومنات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سبوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے وارث حقیقی امام زمانہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کئی اہم مناسبتیں ہیں۔ 3 شعبان، مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، جناب عباس علمدار کی ولادت کی تاریخ، اور امام زمانہ کی ولادت کی تاریخ۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے، اس مہینے میں اعمال 2 طریقے کے ہیں، ایک مشترکہ اعمال اور ایک مختصہ اعمال۔ مشترکہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہر تاریخ میں انجام دیا جائے گا شعبان مبارک کے، اور مختص سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل جو بعض تاریخوں میں عمل انجام دیا جائے گا۔ مشترکہ جو شعبان کے پورے مہینے اعمال انجام دیں گے، اس میں یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، استغفار بھیجے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 70 مرتبہ وہ کہے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 70 مرتبہ کہے، صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھے، صدقہ دے۔ یہاں تک کہ صدقے میں کے متعلق وارد ہوا ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک خرما ہے تو وہ ایک خرما بھی اللہ کی رضا کی خاطر، رسول خدا کی رضا کی خاطر، چونکہ ان سے یہ مہینہ ملحق ہے، لہذا دے اور ایک عمل انجام دے۔ اس مہینے میں جتنے بھی پنجشنبہ پڑھیں گے، یعنی روز پنجشنبے کے دن ایک عمل ہے، اسے ضرور انسان انجام دے۔ اس دن انسان روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجات ہے، یعنی وہ نماز ہے کہ انسان پڑھنے کے بعد، اس نماز کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، البتہ وہ دعا جائز دعا ہو۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے حق میں وہ دعا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو اس نماز کو پڑھنے کے بعد اگر انسان دعا مانگے گا تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس نماز کا نام ہی ہے نماز حاجات۔ وہ نماز حاجات کیسے پڑھی جائے گی؟ میں نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں پنجشنبے کے دن، یعنی جمعرات کے دن، اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد 1 دفعہ پڑھے گا، اور پھر سورہ حمد تمام کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا۔ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور 100 دفعہ جب سورہ توحید کی تلاوت کر چکا ہوگا تو پھر 100 مرتبہ صلوات کی تلاوت کرے گا، اور پھر رکوع اور سجود، اور ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی حمد، سورہ توحید اور صلوات جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا نماز صبح کی طرح پڑھے گا، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ ضرور پورا کرے گا۔ میں نے بتایا بہت ساری چیزیں ہیں، اور دعا شعبانیہ بھی ہے۔ دعا شعبانیہ کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، جسے مناجات شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کی کتابوں میں مناجات شعبانیہ پایا جاتا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دعائے شعبانیہ پڑھ کر کے ہم کسی منزل پہ پڑھے ہیں۔ اور ایک عمل مشترکہ مختصہ ہے، مخصوص ہے اس تاریخ سے، وہ عمل جو مخصوص ہے، مثلا 3 شعبان کی تاریخ، اور 3 ہی شعبان کے متعلق میں بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ وہ 3 شعبان کی مناسبت سے کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ 3 شعبان کو روزہ رکھے، اور
روزہ رکھنے کے بعد بہت زیادہ تاکید ہے کہ روزہ رکھے. لہذا میں گزارش کروں گا، میں توصیہ کروں گا کہ 3 شعبان کو ضرور روزہ رکھیے. اور روزہ رکھنے کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا خاص طور سے وارد ہوا ہے. تو 3 شعبان کے دن روزہ بھی انسان کو رکھنا چاہیے اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں بھی دعاؤں میں فراموش مت کیجیے گا. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.